بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کافی دلچسپ بیانات دے رہے ہیں۔ دلچسپ یہاں مراد یہ ہے کہ پاکستان کی روایتی اور سکہ بند سفارتکاری کے مقابلے میں بلاول کے بیانات جو ہیں بہت ہٹ کر ہیں۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو شاخ میں سے ہیں تو حسب روایت آپ ان بیانات پر جو ہے آنکھ بند کر کے تالیاں بجا سکتے ہیں، اور ان میں آپ جو ہے عقل و دانش اور نئی سوچ کے گوہر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غیر جانبداری سے جائزہ لیں گے تو پھر آپ کو یہ بیانات متنازع ہی نہیں بلکہ عجیب و غریب بھی لگیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سر کھجانے پہ مجبور ہو جائیں۔ پچھلے 4 ہفتوں میں دیے گئے بلاول بھٹو کے چند بیانات کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان میں سے تازہ ترین بیان سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ الجزیرہ پہ چلنے والے 4 جولائی کے انٹرویو میں جب بلاول صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان لشکر طیبہ کے حافظ سعید اور جیش محمد کے مسعود اظہر کو بھارت کے حوالے کر سکتا ہے، تو بلاول صاحب نے جواب دیا کہ جناب، پاکستان had no objection to extraditing individuals of concern to India as a confidence building measure, as long as New Delhi showed willingness to cooperate in the process۔ جناب حضور بلاول صاحب، آپ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں، آپ کی جماعت جو حکمراں اتحاد کا حصہ ہے۔ آپ کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ مریم نواز سے پہلے وزیر اعظم بننے کی باری آپ کی آئے گی۔ کیا آپ کا یہ بیان جو ہے وزارت خارجہ اور جی ایچ کیو کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے؟ کیا شہباز حکومت کا اس معاملے پر بھی یہی موقف ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ بھارت سے تعلقات میں بہتری کے لیے پاکستان کی طرف سے لچک کا مظاہرہ نہیں بلکہ الٹی قلع بازی ہوگی۔ ویسے اگر یہ بیان آپ کی جماعت کا موقف ہے تب بھی یہ پاکستان کی برسہ برس کی پالیسی اور موقف کی نفی کر رہا ہے۔ ویسے آپ کے علم میں یہ یقیناً ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی رسمی معاہدہ برائے حوالگی یعنی کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، یعنی کہ مطلوب ملزموں کا ایک دوسرے کو باقاعدہ حوالگی کا نظام یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ ماضی میں بھارت نے کئی مرتبہ پاکستان سے لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید اور جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن چونکہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی باقاعدہ معاہدہ برائے حوالگی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا موجود نہیں، پاکستان نے ان مطالبات کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد کا یہ بھی دو ٹوک موقف رہا ہے کہ بھارت کئی مرتبہ کے تقاضوں کے باوجود پاکستان کو ان افراد کے خلاف کوئی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے، لیکن ثبوتوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ حوالگی کے معاہدے کا نہ ہونا ہے، اور ساتھ ہی یہ سوال بھی ہے کہ کیا پاکستان اپنے شہریوں کو کان سے پکڑ کر کسی بھی دشمن ملک کے حوالے کر سکتا ہے؟ بلاول بھٹو نے الجزیرہ کے انٹرویو میں یہ بہت بڑی لوز بال کی ہے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان محبتوں کا جو عالم ہے اس میں بلاول صاحب کا یہ بیان جو ہے پاکستان کو کمزور وکٹ پہ کھڑا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ بھارت آپ سے مذاکرات برائے مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں، اس نے آپ پر جو ہے آبی جنگ مسلط کی، وہ پاکستان میں کھلم کھلا ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے آپ کے شہروں پر بم گرا کر گیا، لیکن بلاول صاحب جو ہیں پاکستانیوں کو بھارت کے حوالے کرنے چلے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کو بلاول کے بیان اور دعوے پر فوری وضاحت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارتی میڈیا بلاول کے اس بیان کو زور و شور سے اچھال رہا ہے اور یہ تاثر دیتے ہوئے کہ حکومت پاکستان جو ہے پاکستانی شہریوں کو نئی دلی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، ہر اعتبار سے ایک شرمناک اور غلط فہمیاں پیدا کرنے والا بیان ہے۔ ویسے حافظ سعید صاحب جو ہیں 2019 سے جیل میں ہیں، انہیں دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزامات کے تحت سزا دی گئی۔ جہاں تک مسعود اظہر صاحب کا تعلق ہے تو بقول بلاول صاحب کے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں بلاول کے دوسرے بیان کی طرف جو انہوں نے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو سے 2 روز پہلے یعنی کہ 2 جولائی کو دیا۔ بلاول صاحب نے اسلام آباد میں پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف تاریخی شراکت داری کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ناگزیر ہیں۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں آ۔ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعاون کی خواہش کے اظہار بلاول صاحب جو ہیں 4 جون کو نیو یارک میں بھی کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آئی ایس آئی اور بھارتی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی کہ رو کے درمیان تعاون کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آئی ایس آئی اور رو مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کریں تو پاکستان اور بھارت دونوں میں دہشت گردی میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ آپ لوگ اس تجویز پر خود غور کریں، یعنی کہ یہ ویسی ہی خواہش ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ ابلیس اور حضرت جبرائیل دنیا کو سدھارنے کے لیے متحد ہو کر ایک مشن پہ نکلے۔ یہ بیان حیرت انگیز ہی نہیں بلکہ انتہائی مذاق خیز اور غیر سنجیدہ ہے۔
دونوں ممالک کی دہشت گردی کی تعریف جو ہے وہ مختلف ہے۔ بھارت جسے دہشت گردی کہتا ہے وہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ہے۔ کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ قابض بھارتی فوج کے خلاف سیاسی اور پرامن جدوجہد بھی کر سکتے ہیں وہ، یا پھر مسلح۔ انہیں اس کا حق ہے اور اس سے کوئی انہیں دستبردار نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے انہیں پاکستان یا کسی بھی اور ملک سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کی ہے، جو اسے جاری رکھنی چاہیے۔ دوسری جانب جو ہے بھارت جو ہے مشرقی پاکستان کے دنوں سے آج تک پاکستان کے خلاف جو ہے منظم دہشت گردی کا، یعنی کہ ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایک زندہ ثبوت جو ہے وہ کلبھوشن یادیو کی صورت میں پاکستان کی قید میں ہے، جو کہ رو کا ایجنٹ ہے۔ بھارت جو ہے وہ کراچی سے لے کر بلوچستان تک، خیبر پختونخوا تک جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اس کی جو ہے مطلب ہے وہ پاکستان کے جو کہتے ہیں نا شہروں میں اس نے باقاعدہ لوگوں کو قتل کروایا ہے۔ صرف قتل جو ہے اس نے امریکہ اور کینیڈا میں نہیں کروایا، بلکہ پاکستان میں بھی آ کے کروایا۔ اچھا، بھارت کا جو میڈیا ہے، اس کے جو یوٹیوبرز ہیں، حتیٰ کہ جو ان کے گورنمنٹ آفیشلز ہیں، وہ بڑے کھل کر کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں جنگ آزادی، اور وہ جو دہشت گرد ہیں وہاں کے ان کو کھلے عام جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ لبریشن کے ہیروز کہا کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح خیبر پختونخوا بھی ان کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان ہے، فوج پاکستان ہے، اسی لیے وہ ان کو کہتی جو خیبر پختونخوا کے اندر اور جو بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو فتنل ہندوستان کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہندوستان جو ہے ان کی جو ریاست ہے وہ ہر طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی میں کھلا جو ہے ملوث ہے۔ اور حقیقت کی اگر آنکھ سے دیکھا جائے تو بلاول صاحب کی امن کی خواہش اپنی جگہ، لیکن دیر آر نو ٹیکرز آف پیس ان انڈیا۔ ابھی جو بھارت کی ایک تنگ نظر متعصب ہندو انتہا پسند حکومت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ پاکستان سے مذاکرات برائے مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ان کا ایجنڈا جو ہے، ان کا جو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو فورن پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، وہ اینٹی پاکستان ہے، وہ پاکستان دشمنی پہ مبنی ہے، جبکہ ان کی جو داخلی پالیسی ہے وہ مسلم کش ہے، مسلم دشمنی پہ مبنی ہے۔ اور پاکستان کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاہے بگاہے کیا بلکہ بہت سارے لوگ جو ہر وقت مذاکرات کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ جناب اگست 5 2019 کو جو بھارت نے اقدامات کیے تھے، جس طرح انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو جو ہے اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا تھا، اگر اس کے ہوتے ہوئے آپ مذاکرات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی آپ ایک نئی ریڈ لائن کو جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہوں گے۔ آپ کو سمجھنا ہی چاہیے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی، اس زمانے کی پی ٹی آئی حکومت جو بیر منیمم کر سکتی تھی، اس نے یہی کیا تھا کہ جناب ہم بھارت سے اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو جو ہے ڈاؤن گریڈ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ، اور میں پھر کہوں گا کہ وہ پاکستان منیمم کر سکتا تھا، ورنہ پاکستان کو تو کرنا بہت کچھ چاہیے تھا، کیونکہ بھارت نے جو ہے نہ صرف دو طرفہ معاہدے بلکہ اقوام متحدہ قراردادوں کی جو ہے دھجیاں بکھیری ہیں جب انہوں نے اگست 5 2019 کا اقدام کیا۔ تو آپ جو ہے ایک کہتے ہیں نارمل سفارتکاری ان کے ساتھ اب نہیں کر سکتے، کیونکہ بھارت نے رولز آف دا گیم جو ہیں وہ بالکل بدل دیے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جی بھارت جو ہے عذاب دشمنی سے واقف ہے۔ وہ کھیل کے میدان سے لے کے سفارتکاری کے میدان تک، وہ دریاؤں سے لے کر مطلب ہے جنگلوں تک، ہر جگہ جو ہے اس کو جہاں اس کو موقع ملتا ہے پاکستان کو زخم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جناب ہم کبھی اپنی کرکٹ ٹیم بھیج دیتے ہیں، چاہے بھارت پاکستان کرکٹ ٹیم بھیجے نہ بھیجے، اب جیسے ہم ہاکی ٹیم بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کی صفوں میں جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے کنفیوژن کی غمازی کرتی ہے، اور وہ کنفیوژن آپ کو بلاول کے جو ہے آپ کو بیانات میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایٹ دا موسٹ جو پاکستان توقع کر سکتا ہے وہ سرد امن کی توقع بھارت کے ساتھ کر سکتا ہے، یعنی کہ کولڈ پیس کی۔ اس سے زیادہ کی ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمیں اندازہ یہ ہونا چاہیے کہ 4 روزہ جنگ کے بعد جو بھارت کو جس میں اس میں ہزیمت کا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد بھارت کی پوری توجہ اس بات پہ کہ کسی طرح اس شرمندگی کا جو ہے بدلہ لیا جائے۔ اور وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ظاہر ہے کہ ایک تو بھارت کی جو ہے پاکستان دشمنی اپنی جگہ، وہ جو مودی حکومت جس طرح سے پھنسی ہوئی ہے اپنے مطلب ہے کہ جو اس کو مقامی طور کے اوپر، جو اس کو انٹرنل پولیٹکس کے اندر جو اس پہ تنقید ہو رہی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ جی وہ اس کور کو سیٹل کریں۔ اور اس کے لیے بھارت جو ہے کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے، کوئی بھی بہانہ بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو حکمراں قیادت ہے، اور بشمول بلاول صاحب سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، تو جناب انہیں کنفیوژن نہیں پھیلانا چاہیے۔ بلاول صاحب کو جو ہے توازن سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی وہ آپ کو کہتے دکھائی دیتے کہ جی ہم حافظ سعید کو اور مسعود اظہر کو جو ہے دشمن ملک کے حوالے کر دیں گے، کبھی وہ کہتے جی بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ہے، اور کبھی جناب وہ کہتے کہ ہم بھارت سے 6 کے 6 دریا چھین لیں گے، جیسے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے جون 23 کے اجلاس میں خطاب کے دوران کہا۔
اب کیا کہیں گے کہ یہ دو انتہائیں ہیں. پاکستان کو متوازن خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے. ہمیں بھارت کو اپیزمنٹ کی پالیسی پہ نہیں چلنا. کبھی پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے. ایک ریسٹرین ڈپلومیسی، ایک اس میں سیریسنس کی ضرورت ہے. اگر اسی طرح سے پاکستان کا کیس بین الاقوامی محاذ پہ لڑا جا رہا ہے تو پھر کہتے ہیں نا کہ خدا پاکستان اور پاکستانیوں پہ رحم کرے. عامر زئی کو اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.